السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے امید کی کرن۔ سورج جا کر پوری آنکھیں کھولے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تیز اور نکھری دھوپ کے باوجود چلتے ہوئے سردی محسوس ہوتی تھی۔ دسمبر کا تیسرا ہفتہ تھا۔ دور تک پھیلے سرسوں کے کھیت کے کنارے ارباب اپنی سوچوں میں گم چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بچوں پر پڑی جو ٹیوب ویل کے قریب دنیا کی حقیقت سے ناآشنا اپنی مستی میں گم تھے۔ ارباب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچپن کی وہ تلخ حقیقت یاد آ گئی جسے وہ لاکھ بھلاتا مگر وہ اسے برابر یاد آتی۔ خیالوں کی دنیا میں گم ارباب کو اپنے بچپن کے وہ دن یاد آ گئے جب اس کا گاؤں دہشت گردی کی زد میں تھا۔ سن 2000 کی بات ہے جب ارباب 7 سال کا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ کشمیر کی خوبصورت وادی نیلم میں رہتا تھا۔ وہ لوگ ایک لکڑی کے بنے مکان میں رہتے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ ارباب اور اس کے والدین سکون سے سو رہے تھے کہ اچانک باہر سے زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی جس سے سب کے دل دہل گئے۔ ارباب کے والد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ہر جانب آگ ہی آگ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آگ کی ندی بہہ رہی ہو۔ ہر جانب لوگ بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایک شخص سے معلوم ہوا کہ گاؤں پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ارباب کے والد اس کو اور اس کی والدہ کو لے کر نکلے تاکہ گاؤں کے کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو سکے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ارباب کے والدین پر حملہ ہوا جس میں ارباب کے والد اس کا اور اس کی والدہ کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کی والدہ کو بھی گولی لگ گئی اور وہ بھی چل بسی۔ ارباب یہ منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گاؤں میں ہر جانب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ دہشت گردوں کا یہ گروہ ارباب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ وہاں جانوروں جیسا سلوک کیا گیا جس سے اس کی ہمت اور حوصلہ جواب دے گیا۔ ارباب سے دن رات کروایا جاتا اور اکثر 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ آتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے والدین کو یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد کو یاد کر رہا تھا کہ اسے اپنے والد کی بات یاد آئی کہ امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ بس اگلے ہی دن اس کے اندر نئی امید کی کرن اجاگر ہو گئی۔ اس نے وہاں سے بھاگ نکلنے کا سوچا۔ وہاں سے بھاگنا بہت مشکل کام تھا مگر ناممکن نہیں۔ دوپہر کو کھانے کے بعد جب سب لوگ آرام کر رہے تھے تو ارباب دبے پاؤں وہاں سے بھاگ نکلا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جب وہ بھاگتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچا تو وہ تھک چکا تھا اور بھوک سے نڈال ہو رہا تھا مگر ارباب کی قسمت نے اس بار بھی اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ ایک فقیر کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے بھی ارباب کے ساتھ بدتر سلوک کیا۔ وہ اسے وہاں سے گھومتا گھومتا بھیک منگواتا پشاور لے گیا۔ وہ اسے بہت مارتا تھا مگر ارباب نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ جب اس کا مالک سو رہا تھا تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کچھ پیسے اٹھا کر وہ اس ظالم شخص کے چنگل سے بھاگ نکلا۔ اس نے لاہور کی ٹکٹ خریدی اور ٹرین میں سوار ہو کر لاہور پہنچ گیا۔ چند دن تو وہ لاہور میں بھٹکتا رہا اور مانگتا رہا۔ پھر ایک روز سڑک پر اچانک اس کی ملاقات اس کے ماموں سے ہو گئی۔ ارباب اور اس کے ماموں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ارباب کے ماموں اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ارباب کے ماموں نے کہا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس دہشت گرد حملے میں تم بھی اپنے والد کے ساتھ چل بسے ہو لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم صحیح سلامت ہو۔ ارباب نے اپنے آپ بیتی بیان کی اور ماموں نے پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ ارباب کے ماموں نے اسے بہترین سرکاری اسکول میں داخل کروایا اور اسے اچھی تعلیم دلوائی۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک قابل پولیس افسر بن گیا۔ وہ اپنے جیسے دوسرے بے سہارا بچوں کو انصاف دلواتا۔ یہ سب ترقی ارباب کو اس کی امید کی بدولت ملی کیونکہ اس نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا۔ ارباب کو پیچھے سے اس کے دوست نے آواز دی اور وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں اس کا دوست اس کے پاس آیا اور وہ دونوں گھر کی جانب چل دیے۔ شکریہ۔